ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک خوشگوار، مطمئن اور اچھی زندگی بسر کرے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ اس کے لیے وہ مختلف قسم کی چیزیں جمع کرتا ہے، آسائش کی اور راحت کی مختلف اشیاء جمع کرنے اور حاصل کرنے کے بعد وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید اس کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کبھی بھی اچھے فرنیچر سے، بہترین قالین سے اور مادی قسم کی مختلف آسائشوں سے زیادہ دیر تک خوشگوار نہیں رہتی۔ کچھ وقت کے لیے اسے خوشی ضرور میسر آتی ہے، لیکن انسان کو حقیقی اور پائیدار خوشی اس کے دل کے اطمینان اور اس کے ذہن کے مطمئن ہونے کی وجہ سے میسر آتی ہے۔ اگر کسی کا دل مطمئن ہے اور کسی کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کم قیمتی سامان اور تھوڑی چیزوں میں بھی رہتے ہوئے وہ ایک اچھی اور خوشگوار زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اس اعتبار سے اپنے دل کو اور اپنے دماغ اور ذہن کو بہتر بنانے کے لیے، خوشگوار رکھنے کے لیے ہمیں بعض چیزوں میں احتیاط برتنی چاہیے۔ جس اللہ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، وہ ہماری ان کمزوریوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے۔ اس وجہ سے اپنی کتاب حکمت میں اس نے کئی مقامات پر کچھ ایسی خرابیوں اور کمزوریوں کا ذکر کیا ہے کہ اگر ہم ان سے بچیں تو ایک اچھی خوشگوار زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ایک مطمئن زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ایک چھوٹا سا جملہ ہے، وَاجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اسم۔ اے لوگو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ گمان کرنا یعنی کسی کے بارے میں سوچنا بظاہر کوئی ایسی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ جب کسی شخص کو یہ عادت ہو جائے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے تو پھر اس کی یہ عادت بعض اوقات کچھ ایسی باتیں بھی اس کے ذہن میں ڈال دیتی ہے کہ جو حقیقت میں اس کے لیے پریشانی کا اور دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی تو ہر صورت میں بری بات ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، یہ گمان کرنے لگیں کہ یہ آدمی بہتر نہیں ہے، اس میں فلاں خرابی پائی جاتی ہے، یہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اس میں فلاں مسئلہ ہے۔ یہ بدگمانیاں تو ہر صورت میں ناجائز ہیں اور ناپسندیدہ ہیں، لیکن اللہ نے تو اس سے آگے بڑھ کر یہ تعلیم دی ہے کہ زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ یہ عادت انسان کو اس خرابی کی طرف لے جاتی ہے کہ جس میں وہ جانا چاہتا تو نہیں ہے، لیکن خود بخود وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن آپ کی یہ عادت کہ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ وہ کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیوں فلاں سے مل کے آیا ہے، اس کی کمائی کتنی ہو گئی ہے، اس نے آج کیا کام کیے ہیں، اس طرح کی باتیں جب سوچنا شروع کر دیں تو شیطان اسی میں سے اپنا راستہ بناتا ہے اور پھر الٹے سیدھے خیالات وہ انسانی ذہن میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ آدمی فلاں شخص سے جو مل کے آیا ہے تو یقیناً اس نے کچھ نہ کچھ ایسی خرابی ضرور کی ہوگی، یا تمہیں نقصان پہنچانے کا کوئی نہ کوئی منصوبہ اس نے ضرور بنایا ہوگا، یا اس نے کوئی ایسا برا کام ضرور کیا ہوگا۔ تو شیطان اس انداز میں انسان کو بہکاتا ہے اور اسے بہت ہی عجیب و غریب قسم کی باتیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ گمان، زیادہ گمان کرنے کی عادت انسان کو بالآخر بدگمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ سگے بہن بھائی جو ایک دوسرے کے بغیر
کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے کے بغیر رہا نہیں کرتے تھے، وہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی بدگمانیوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور شیطان پھر ان کی اس دوری کو اور زیادہ بڑھاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زیادہ گمان کرنے والی عادت سے انسان کو بچایا ہے، اور فرمایا کہ بعض گمان ایسے ہیں کہ جو گناہ ہوتے ہیں۔ مثلا میں کسی کے بارے میں یہ سوچنے لگوں کہ یہ آدمی یقیناً کوئی نہ کوئی برائی کر کے آیا ہوگا، یہ جو چھپ کے کام کر رہا ہے تو یقیناً اس نے کوئی نہ کوئی خرابی کی ہوگی، تو یہ جو میں نے اس کے بارے میں بدگمانی کی، یہ ایک طرح کا گناہ ہے۔ یہ بدگمانی بعض اوقات مجھے مجبور کرے گی کہ میں تجسس کرتے ہوئے اس کی ٹو لگاؤں، اس کے بارے میں جاسوسی کروں، معلومات ادھر سے ادھر سے حاصل کرنے کی کوشش کروں کہ یہ کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ تجسس کی برائی میں بھی مبتلا ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس بات سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ تم تجسس مت کرو، یعنی کسی کی ٹوہ میں مت لگو کہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ جو تجسس ہے، جاسوسی کرنا کسی کی، اس کو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے، انسان اعتماد کی زندگی جب گزارے گا، ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہوئے، اچھا گمان کرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو اس کی زندگی اچھی ہوگی، پھر دوسرے بھی اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے، وہ کسی بھی قسم کی نفسیاتی بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ ایسے زیادہ سوچنے والے لوگ جو دوسروں کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں اور دوسروں کے بارے میں خام خواہ کا خیال اپنے ذہنوں میں لاتے رہتے ہیں، بالآخر وہ کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ نفسیاتی بیماری انہیں جسمانی طور پر بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی بیمار کر دیتی ہے۔ اس لیے زیادہ گمان کرنے سے محفوظ رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور تجسس کرنا اس کی تو قطعی طور پر اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ادارہ کسی فرد کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ فرد ملک اور قوم کو کئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، تو اس کی اجازت ہے، کیونکہ وہ خیرخواہی کے نقطہ نظر سے یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی انفرادی طور پر کسی شخص کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ کاروبار کرنا چاہتا ہے، کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے، کوئی رشتے ناطے کی بات آگے بڑھانا چاہتا ہے، تاکہ وہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے، اس لیے وہ اس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتا ہے۔ تو اس طرح بھی یہ صورتحال جائز ہے کہ ایسے شخص کے بارے میں معلومات لی جا سکتی ہیں۔ اس طرح کی معلومات لینا یہ اس کے لیے ناجائز نہیں ہے، کیونکہ نیت اس کی اچھی ہے، لیکن محض دوسروں کے بارے میں سوچتے رہنا اور محض دوسروں کے بارے میں سوچ کر کسی غلط فہمی کا شکار ہو جانا یا پھر بدگمانی کا شکار ہو جانا، اس سے آگے بڑھ کر پھر اس کے بارے میں کوئی الزام والی صورت بنا لینا، تو یہ انسان کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے۔ اس طریقے سے انسان نفسیاتی طور پر بیمار پڑ جاتا ہے، پھر اس کی زندگی کی خوشیاں آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ ایک ذہنی پریشانی میں مستقل مبتلا ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ایک خوشگوار زندگی بسر کرنے کے لیے ایک اچھے انسان کی طرح دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہوئے، ان پر اعتماد کرتے ہوئے، ان پر اعتبار کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے۔ جہاں ضرورت ہو ضرور معلومات حاصل کریں، لیکن خواہ مخواہ دوسروں کے بارے میں ٹوہ لگانا، جاسوسی کرنا، مختلف قسم کے خیالات سوچنا اور ان خیالات کو پھر بدگمانی میں بدل دینا، پھر مختلف قسم کے وہم پالنے لگنا، یہ سب انسان کو پریشان کرنے کے ذریعے ہیں، اور ہم خود بعض اوقات اپنے لیے ان پریشانیوں کو حاصل کرتے ہیں اور اس کو تلاش کر کے اپنے لیے پریشانیوں کا سامان کرتے ہیں۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ یقیناً یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اعتماد کیجئے،
اعتبار کیجیے، دوسروں کے بارے میں اچھا گمان کیجیے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے۔